بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت المال علی حبہ ذوی القربى ناچیز بندہ علامہ طارق حسین کرمانی بسی یاسر آباد چکمل تحصیل محتی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ آج میں نے آپ کو وآت المال علی حبہ کی تفسیر عرض کروں گا اور روایات حدیث مبارکہ سے روشن عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، آپ نے بھی سننا ہے اور لوگوں تک بھی پہنچانا ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں وآت المال یعنی مال عطا کرنا علی حبہ، یعنی مال کی محبت پر، مطلب یہ ہے کہ مال کی جو محبت ہوتے ہوئے بھی مال کو خرچ کرنا ہے، جو خرچ کرے۔ صحت و تندرستی کے زمانہ میں صدقہ کی جو ہے یہ بہت صدقہ ہے۔ اب میں آپ کو صدقہ کی فضیلت کے متعلق بھی یاد کرتا ہوں کہ ابن مبارک نے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وکیع سفیان بن عیینہ، عبد بن رزاق اور اس کے بعد فریابی، سعید بن منصور، ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ابن جریر اپنی تفسیر تبری میں، اور اس کے بعد طبرانی، حاکم، ابن مردویہ اور بہقی نے اپنے سنن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ وآت المال علی حبہ سے مراد یہ ہے کہ وہ مال عطا کرے اس حال میں کہ وہ تندرست ہے، اس مال کو حریص بھی ہو، اس سے زندگی کی امید رکھتا ہو اور تنگ دستی سے ڈرتا بھی ہو۔ حاتم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے مرفوعاً اس حدیث کو روایت کیا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ وآت المال علی حبہ کی تفسیر کر رہا ہوں۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں یہ لکھا ہے کہ کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وآت المال علی حبہ کا ذکر جو ہے حبہ کا کیا مطلب ہے پوچھا گیا تو ہم سب مال سے محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تو اپنے مال کو وقت پر دے اور تیرا نفس اس وقت تو سے لمبی عمر کا یعنی اور تنگ دستی کا خوف یاد دلا رہا ہو۔ امام احمد نے بھی لکھا ہے اور امام بخاری نے بھی لکھا ہے، مسلم نے بھی لکھا ہے، ابو داؤد میں بھی موجود ہے، نسائی میں، ابن حبان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، رسول کریم نے فرمایا کہ افضل صدقہ یہ ہے کہ تو صدقہ کو اس حال میں کہ تو تندرست ہو، دینار میں بھی یعنی آپ کے پاس فلوس وغیرہ پیسے ہیں، باقی رہنے کی امید رکھتا ہو، فکر کا خوف ہو، فقر یعنی غریبی کا خوف، تنگ دستی سے ڈرتا ہو تو صدقہ کرنے میں دیر نہ کر یہاں تک کہ تیری موت قریب ہو جائے اور سانس حلق تک پہنچ جائے، پھر تو کہے کہ فلاں کے لیے اتنا ہے اور فلاں کے لیے اتنا ہے، یہ صدقہ ہے، مگر اب تو فلاں وارث ہو تو وہ آپ کی موت آ رہی ہے تو آپ کے وارث جو ہے، آپ کے ورثہ جو ہے مالک بن چکے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ابو داؤد، ترمذی، نسائی، حاکم اور بہقی نے حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مثال اس شخص کی جو موت کے وقت خرچ کرتا ہے یا صدقہ کرتا ہے اس شخص کی طرح ہے جو ہدیہ کر دیتا ہے جب اپنا پیٹ بھر چکا ہوتا ہے۔ یہ میں نے آج آپ کو وآت المال علی حبہ کے متعلق مسائل کیے، انشاءاللہ پھر ذوی القربیٰ کے متعلق مسائل کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔